اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے اسلام میں رواداری۔ اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ قرآن و اہل بیت کے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب، وائس چیئرمین ہیں کل مسالک علماء بورڈ کے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد فراست علی قادری سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں اور پھر ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ فراست قادری صاحب۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، مدنی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے غم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ محمد فراست علی قادری صاحب ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور اسلام میں رواداری یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس کو مختصر الفاظ کے اندر اسلام میں رواداری سے کیا مراد ہے یہ بیان کریں، پھر گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں رواداری کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ اسلام مذہب ہی رواداری کا ہے۔ رواداری سے مراد انسانیت کو انسانیت کے حوالے سے دیکھنا، انسان کو انسان کے حوالے سے دیکھنا۔ اگر تعصب کی اینک چڑھ جائے کسی حوالے سے بھی، چاہے وہ مذہبی تعصب ہو، چاہے مذہبی تعصب ہو، مسلکی ہو، سیاسی ہو، لسانی ہو، ملکی ہو، علاقائی ہو،
جس حوالے سے بھی ہو ذرا برابر بھی تعصب آ گیا تو وہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ کلمہ پڑھنا آسان ہے، کلمے پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، پابندی ہو گئی ہمارے اوپر بہت ساری چیزوں سے۔ محمد کچھ الرسول چیزیں اللہ مجھ پڑھا، پر حلال ہو گئی، کچھ حرام ہو گئی۔ بے شک محمد الرسول صلی اللہ اللہ پڑھا، علیہ وسلم۔ بہت سی چیزوں کی ہم پر ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، خوشی ہو گئی۔ اے اللہ کے بندے، صرف خوشی نہیں ہو گئی، تو پابند ہو گیا ہے۔ اب پہلے تو آزاد تھا، اب تو عبد ہو گیا ہے۔ اور عبد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ معبود کی عبادت کرنا، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ جتنے احکامات ہوتے ہیں نا اسلام کے، رسول پاک کے فرامین، قرآن مجید کا حکم، ائمہ معصومین کے فرامین، یہ سارے کے سارے انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں ہی سب سے بڑا اہم پہلو رواداری ہے۔ اگر رواداری پیدا ہو جائے نا، گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، محلہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، سکول جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، دفاتر بن جاتے ہیں، پورا ملک بن جاتا ہے، ایون پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ فرسٹریشن جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک تو کم علمی کی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا چونکہ اسلام سے تعلق ہوتا نہیں۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ ہم سلامتی کی طرف جانے کی بجائے اپنے اندر ایک چیز جو بٹھا لیتے ہیں، اس حوالے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس عمل کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا رسول پاک بھی اسے چاہتے ہیں، کیا ائمہ معصومین چاہتے ہیں، کیا اللہ اسے چاہتا ہے۔ ہم سب سے بڑا اپنے آپ کو مسلمان بنوانے اور کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ رواداری پھر ختم ہو۔ صرف رواداری یہ مذہبی حوالے سے، پھر قواریز کا گھر میں، خاندان میں بہن بھائی بیٹا بہو ساس بزرگان، یہ اگر گھر میں بھی رواداری اور یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو گھر بھی جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا مفتی صاحب، آپ سے تھوڑا سا میں اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اس وقت کا ماحول تھا، جو دنیا کا ماحول تھا، جو دیگر مذاہب اس وقت موجود تھے، ان میں رواداری کا کیا کانسیپٹ تھا، اور اسلام نے آ کے رواداری کے کانسیپٹ کو کس طرح سے مزید تقویت دی اور آگے بڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ ٹیلی ویژن کی سکرین پر ماہ رمضان کی برکات اور اس میں اللہ کے احسانات و عنایات علماء ذوی الاحتشام کی زبان سے سننے والے خوش نصیب حضرات کو میں سب سے تو پہلے ارسلان فاروق صاحب آپ کے توسط سے کہ ماہ رمضان میں لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی عنایتوں سے، اللہ کے احسانوں سے، علماء سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اس کلمات تشکر کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آؤں تو مجھے یقیناً علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب جو استاذ العلماء بھی ہیں، جو امت میں جوڑ کے لیے ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں تقریباً 40 سے 50 سال کا دورانیہ لاہور کی ہر سڑک، ہر مسجد، ہر کونا گواہ ہے اس درویش نے رواداری کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو میں اگر اس قرآن کی طرف جاؤں تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ ہے مذہبی رواداری، ٹھیک، یہ ہے انسانی رواداری۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تحقیق حکم ہے تمہارے لیے تکریم بجا لاؤ، عزت بجا لاؤ ہر اس کی جو ابن آدم ہے۔ اب یہاں کسی مذہب کے پیروکار کو، کسی مسلک کے پیروکار کو، کسی معاشرتی تفریق کے طبقات کو نہیں مخاطب کیا، بلکہ ابن آدم کو، اور جہاں انسانیت کو مخاطب، انسانیت کو، جس طرح قرآن میں بھی اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ تو ارسلان فاروق صاحب اگر ہم تقریب آدمیت و انسانیت کی طرف جائیں تو فاران کی چوٹیوں سے عدل و انصاف کی نورانی کرنیں لے کر آمینہ سیدہ پاک کی گود سے طلوع ہونے والا یہ ماہتاب و آفتاب جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل معاشرہ عرب کے اندر ناظرین انسانیت کی تذلیل، انسانیت کا استحصال اور رشتوں کی پائمالی، میرے اللہ توبہ،
اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو بھی ارسلان فاروق صاحب اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، مگر اب معاشرہ تو وہ ظالم تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. اتنا بڑا استحصال. قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قبلہ آپ صاحب تائید فرمائیں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس استحصال کا شکار ہونے والی بے گناہ بچی سے رب قیامت کے دن پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. تو ارسلان فاروق صاحب رسول پاک علیہ السلام سے قبل رواداری نہیں تھی، ظلمداری تھی، عدم رواداری تھی. اور رسالت مآب علیہ السلام آئے تو رواداری کیسے قائم ہوئی؟ میں اگر آپ کو مداح آل بیت نبی کی چوکھٹ پر لے چلوں، جس کو خدا نے دنیا میں صلہ اپنی مسجد کے میناروں کے سائے تلے آخری آرامگاہ عطا کی، اسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے. بے شک. تو علامہ اقبال رواداری کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ رسول ہاشمی علیہ السلام کا کمال تھا کہ فاتح سومنات کو اور خطہ بر صغیر کے اس فرمانروا کو، جو آج کے 8 ملک ناظرین اور ماضی کا صرف ایک ملک مالدیپ، بھوٹان، نیپال، افغانستان، ہندوستان، ایران، پاکستان، جو آج 8 مملکتیں ہیں، یہ ماضی کا ایک ملک تھا. اور اس کا فرمانروا اقبال کہتا ہے واہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ قربان جاؤں کہ ایک ہی سب میں کھڑا ہو گئے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ رواداری محمد ہے علیہ السلام. تو رواداری کو اگر ارسلان فاروق صاحب ہم سچ ٹی وی کے ناظرین کی آسان فہمی کے لیے اس کو تقسیم کریں تو قاسمی صاحب تائید کریں گے یہ 3 ناموں میں منقسم ہو جاتی ہے رواداری. 3 ناموں میں. ایک رواداری بین المذاہب جس کے حافظ صاحب امیر ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک رواداری بین المسالک، بالکل ٹھیک، جس میں ان کی زندگی وقف ہے. ایک رواداری ہے معاشرتی رواداری. اب روزہ ہمیں معاشرتی رواداری بھی دیتا ہے، مذہبی رواداری بھی دیتا ہے کہ پوری امت روزے پہ یکساں ہے، یہ مسل کی رواداری ہے. ٹھیک. پوری امت افطار اور سحر پہ یکساں ہے، یہ مذہبی رواداری ہے. اور معاشرتی رواداری یہ ہے جو روزہ دیتا ہے کانسیپٹ. ناظرین آپ یقین جانیے یہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں روزمرہ یہ معمول رحمت خداوندی ارسلان فاروق صاحب دیکھتے ہیں کہ غریب سے غریب 800 روپے دیہڑی کمانے والا سارا سال صرف پھل کا دیدار کرتا ہے، مگر روزہ اس کو ان عمراء کی فہرست میں کھڑا کرتا ہے جن کی دسترخوان پہ پھل سجے ہوتے ہیں. بے شک کوئی شک ایک نہیں ہے. غریب آدمی بھی کبھی تربوز لے کے جا رہا ہے، کبھی تربوزہ لے کے جا رہا ہے، کبھی وہ شربت روح افزا لے کے جا رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. مجھے بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں پھر بریک سے واپس آتا ہوں. تو علامہ کاظم رضا نقوی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں رواداری جو ہے وہ کس طرح سے عام ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، جی ویلکم بیک ناظرین. قبلہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر رحمتیں اللہ رب العزت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اس موقع کے اوپر اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس میں رواداری کو کیسے عام کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان صاحب جیسے ہمارے مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان روزے کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا روزہ واجب ہے. آخر میں ارشاد فرمایا کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مقصد کیا ہے؟ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو. متقی کا مطلب ہے تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ سے ڈرنے لگو، خوف کھانا نہیں، اللہ کے حکم کو ماننے لگو، اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ کا حکم ماننے لگو، محبت ہو جائے. ہاں اللہ کا حکم ماننے لگو. تمہارے اندر جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو پھر ہر انسان کو آپ ایسی نگاہ سے دیکھیں گے جیسا محبت کرنے والا کسی کو دیکھتا ہے. ماہ رمضان میں
खुदावंद आलम दरवाजे खोल देता है। पहले भी रहमत के दरवाजे खोले होते हैं, ये इंसान ख़ताकार गुनाहगार है, मुतवज्जे नहीं होता वो उसकी रहमतें हर वक्त, लेकिन खुसूसी तौर पे ये पैकेज है माह रमज़ान में। जी, इस माह रमज़ान में मासूमीन इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ान में अपने गुनाहों को न बख्शवाया, समझ लो कि वो बदतरीन इंसानों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी तो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के पहले मिंबर पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे पे रखा तो आमीन, तीसरे पे रखा तो आमीन। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आज कुछ गैर मामूली देखा हमने, आपने आमीन फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए थे और फरमाने लगे थे कि हलाक हो वो शख्स जो रमज़ान को पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए। तो मैंने आमीन कह दिया उसको। बस यही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दरवाजे खुले हुए होते हैं रहमत के। इंसान अगर मुतवज्जे हो तो इस माह रमज़ान में बहुत फैज़ हासिल कर सकता है, सिर्फ़ इबादत व तिलावत और नमाज के ज़रिए नहीं। सबसे बड़ा ये है कि इंसानियत की खिदमत करके, यानी मासूमीन का फरमान है, रसूल पाक का ये ऐलान है, एक खजूर के साथ भी किसी की इफ्तारी कराई जाए तो उसे अजीम तरीन सवाब। मैं कहता हूँ एक खजूर और इतना बड़ा सवाब देने वाला हाफिज़ काज़िम तो नहीं है ना, देने वाला वो है। बेशक ये सिर्फ बताया जा रहा है कि रवादारी, और इस रवादारी को अक्सर लोग इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मस्जिदों में, मदीना मुनव्वरा में भी हमने देखा माह रमज़ान में, मक्का मुअज़्ज़मा में भी देखा, मसाजिद आबाद होती हैं, हर एक के लिए इफ्तारी का एहतमाम होता है। इंसान के अंदर जब ये भूख पैदा होती है, अल्लाह भूखा, अरबईन के मौके पे, अरबईन का तो खैर इंतहा हो गई ना। अरबईन तो वो मुहाफ़िज़ इस्लाम हैं, उन्होंने करबला वालों ने जिस तरह दीन को बचाया, और फिर वहाँ जो खाने पीने का निज़ाम, जो वहाँ पर तकसीम का निज़ाम, मैंने वहाँ देखा दुनिया में और कहीं अभी तक नहीं है। बिल्कुल, आप लोगों ने मशी के दौरान कितने सैकड़ों और लोग मिन्नत कर रहे होते हैं आपकी कि यार आप खा लें प्लीज, खा लें। इसको कहते हैं रवादारी। बल्कि वहाँ तो और वहाँ पर तकसीम करने का जो फार्मूला है वो किसी की शक्ल देख के नहीं किया जाता, बल्कि वो इंसानियत की बुनियाद पे किया जाता है। कोई मज़हब देख के नहीं किया जाता, उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम कौन से मज़हब से बिलोंग करते हो, बल्कि वो आया उसकी मिन्नत कर रहे हैं यार आप खा लें। मैं कहता हूँ कि इस 14वीं सदी के दौर में ये मीडिया के ज़रिए ये करबला का नक्शा जो उन लोगों के निगाहों के सामने आया, हज 25 लाख या 30 लाख के करीब, वहाँ करोड़ों की तादाद में, यहाँ पर इंतज़ाम करने वाले मुंतज़मीन बहुत ज़्यादा, करना भी चाहिए, और बेहतरीन इंतज़ामात होते हैं यहाँ। और फिर भी फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ रियासत कर रही है, आम आदमी खुद से कर रहा है, वहाँ पर हर इंसान हुक्मरान हाँ है। जी। और वहाँ पर मुज्तहिदीन अमामा लिए हुए, आंसू बहाते हुए मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं कि आप हमारे पास आकर खाएं। ये रवादारी की एक शक्ल है, रवादारी की अजीम तरीन शक्ल बिल्कुल है। ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये रवादारी तब पैदा होती है कि इंसान के अंदर रसूल पाक के हुक्म की पाबंदी, अल्लाह की ताबेदारी, फरमाबरदारी, इताअत, जब ये चीज़ें जहन में आ जाएं। कुरान पढ़ना आसान है, अल्लाह अकबर कहना आसान है, अल्लाह अकबर को अकबर मानना बड़ा मुश्किल। हम अकबर मानते हैं जी, अमेरिका अकबर है, सुपर पावर है, हम फला। आज के दौर में अभी आपने देखा ये कोरोना वाला मामला, अल्लाह ने अपनी कुव्वत और ताकत का एक नमूना बताया है कि एक था जो अपने आप को नमरूद कहने वाला था, उसके अंदर एक मच्छर जहन में पहुंचाकर, दिमाग में पहुंचाकर, जब तक उसके सर पे जूती नहीं लगती थी मच्छर आराम नहीं करता था, वो तड़पता था, और फिर मच्छर जब तड़पता था फिर जूते लगते थे, फिर उसे आराम आ जाता था, फिर जूते लगते थे, फिर उसे आराम आता था। तो ये बता दिया एक मच्छर के ज़रिए दुनिया का बड़ा कारून, नमरूद, फ़िरौन, शद्दाद, अल्लाह ने अपनी कुव्वत का इजहार किया। आज के दौर में इस कोरोने के ज़रिए अल्लाह ने अपनी कुव्वत और ताकत का इजहार किया। आओ मेरे करीब, मैं तुम्हारी वबाओं को भी दूर करूँ। वैज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, वही मर्ज देने वाला है, वही शिफा देने वाला है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो हमें उसमें ये भी है ना कि आप रोज़े की हालत में हो, कोई आपको गाली दे तो आप उसको जवाब दें कि मैं रोज़े से सब। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अगर कोई गाली देने वाला हो तो समझ लो कि उसने रोज़ा नहीं रखा हुआ। रसूल पाक का ये मासूम का फरमान भी है कि अक्सर लोगों को हमने देखा है उनकी किस्मत में सिवाय भूख के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। बेशक किसे रोज़ेदार जी, मैं रोज़ेदार, रोज़ादार तब है जब उसकी ज़बान का भी रोज़ा हो, आँख का भी रोज़ा हो, हाथ का भी रोज़ा हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। और यही एक रोज़े से रवादारी का पैगाम, रवादारी का सबसे बड़ा पैगाम। मैं मुफ्ती साहब आपके पास आना चाहूँगा।
انسانیت میں ان دوسروں کے لیے محبت، درد یہ پیدا ہو جائے، یہ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، رواداری ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے، عملاً ختم ہو چکی ہے. تو ایک تو اس کی وجوہات بیان فرما دیجیے گا اور یہ کیسے آ سکتی ہے، اس کے لیے کچھ تجاویز جو ہیں وہ عرض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات آپ نے اسلان صاحب حافظ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہی کہ اسلام جو رواداری کا درس اور سبق دیتا ہے اور انسانی رشتوں کو ان کی پاسداری کا اور ان کے تقدس اور احترام کا درس دیتا ہے. کیا امت اس سے دور ہو گئی ہے، اور دور ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو یقیناً حافظ صاحب قبلہ بڑے سینئر عالم دین ہیں، اور بے شک ابا اور قبا تو ان کو ایک مسلک کا ترجمان بتاتی ہے، مگر عمل ان کا امت کے ترجمان کی حیثیت سے رکھتا ہے. تو ہوس رواداری کی دشمن ہے. ہوس یہ رواداری کو کھا جاتی ہے. جب انسان اپنے اندر ہوس پیدا کر لیتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرا بھوکا رہے میں کھا لوں، دوسرا ننگا رہے میں پہن لوں، دوسرا آسمان کی طرح دھوپ میں جلتا رہے میں اے سی میں سوتا رہوں. جبکہ اسلام ہوس کے خلاف ہے. اور اقبال نے اس لیے کہا نا کہ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو. اقبال کہتا ہے قاسمی صاحب کہ ہوس نے انسان کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. یہ ہوس جو ہے نا یہ دشمن ہے رواداری کی، اور روزہ اس کو ختم کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں، اور کیا خوبصورت بات کہی ارسلان صاحب علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے انسان رحمت خداوندی کو ڈھونڈتا ہے. ناظرین آپ کی توجہ کے لیے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 11 مہینے بندے رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، اور رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے. ہم تو راہ رو منزل ہیں، کوئی راہ منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں. تو کوئی راہ منزل تو خدا کی ذات ہے، کوئی منزل کا متلاشی تو آئے. رمضان المبارک رواداری کا درس جو دیتا ہے، امت یکسر چینج ہو جاتی ہے، یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. جس کے گھر سے کبھی کسی ایک فقیر کو کھانا نہیں ملتا تھا، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے دسترخوان پر بھی کسی کو بٹھائے اور دوسرے کے لیے بھی تقسیم اور کرے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دسترخوان، اگرچہ آج گورنر ہاؤس میں بھی بہت ساری حفاظتی تدابیر کے حوالے سے علماء کی قیادت اور ان کی سوچ کی اتباع میں پیغام دیا گیا، ریاست کرتی رہتی ہے اس کے اوپر آئسولیشن کے طور پر. وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2-2 ہزار بندے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور امیر وہ آدمی جو کسی غریب کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، وہ اس روزے کی رواداری میں ہر غریب کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس سنت کو زندہ کر رہا ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے عمل کر کے دکھلایا کہ آپ نے تقسیم کو تقویت دی. وہ صحابہ کا واقعہ بھی آتا ہے نا، ایک بکرے کی سری تھی، 7 گھروں سے گھوم کے پھر واپس ان کے پاس آ گئے. یہ رواداری تھی. اور بڑی اچھی بات کہی آپ صاحب نے، اور اقبال نے بہت پہلے یہی بات کہی تھی. وہ کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ناظرین زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. روزہ رواداری کی صورت میں بندے کے اندر سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کرتا ہے. اس کی نگاہ مسلمان ہو جاتی ہے. وہ کسی حسن کے پری پیکر چہرے کو دیکھتا ہے تو پہلی نگاہ دیکھتا ہے، دوسری نگاہ فوراً جھکا لیتا ہے میں روزے سے ہوں. اس کی زبان کھلتی ہے تو فوراً اپنی زبان بند کر لیتا ہے میں روزے سے ہوں. جیسے آپ صاحب فرما رہے تھے گالی کے حوالے سے، وہ گال دیتا ہے تو وہ بندہ، اور بڑی معذرت کے ساتھ، چاہے وہ بیچارہ ایک نا چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. جس بندے نے 24 گھنٹے ہی ڈیوٹی پہ رہنا ہے، اسے آپ خیر کی توقع تو نہیں کریں گے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب تو بڑی چینج آ چکی ہے. آئی جی شعیب دستگیر صاحب نے اور CCPO لاہور محترم عبدالحمید صاحب نے جگہ جگہ جا کر وقول للناس حسنا کا خود نگرانی بھی کی، پرچار کیا. وہ پولیس والا بھی ماہ رمضان میں اپنی زبان پہ پیرا لگا لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں یار میری زبان گندی نہ کروا، میں روزے سے ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میری زبان گندی نہ کروا. 2 لڑتے ہیں تو جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں روزے سے ہوں، جاؤ میرا روزہ خراب نہ کرو. روزہ انسان کے اندر وہ ایمانی قوت پیدا کرتا ہے کہ ریڈی والا اپنی ایمانداری کا ثبوت آپ کو روزے کی صورت میں دے رہا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ تول پورا ہے،
تو کہتا ہے یار میں روزے سے ہوں. اس سے زیادہ میری دلیل کوئی کہ میں روزے سے ہوں. گویا وہ بتا رہا ہے کہ روزے نے میرے اندر وہ قوت ایمان پیدا کر دی ہے کہ اب نہ میری اب نہ میرے ناپ تول میں کمی ہے، نہ میری زبان اب بے لگام ہے، اس لیے کہ اس پہ روزے کی رواداری کا پہرا ہے. بے شک. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر قبلہ تھوڑا سا حسن اخلاق کے اوپر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کریں کہ یہ بھی رواداری کی ایک شکل ہے. اگر ہمارے اندر ہم دوسروں سے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، ہمارا سینہ دوسرے کے لیے بڑا ہے، ہمارے اندر ہوس کا جذبہ نہیں ہے، تو ہمارے اخلاق بھی تو ساتھ میں اچھے ہونے چاہیے نا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. تو اسلام میں رواداری کے موضوع پر آج ہمارے ساتھ بڑی جید شخصیات موجود ہیں. علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مفتی سید عاشق حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور اسلام میں رواداری کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب، حسن سلوک سے، حسن اخلاق سے رواداری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر اللہ کی صفات آ جائیں. کون سی صفات؟ اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ بندوں سے بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی معاف کرنا شروع کر دے. کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اس کی زیادتی کو معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیمات دی ہے. ہمارے ہاں حسن خلق، حسن اخلاق یہ نہیں رہے. ہم ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ جو ہے، وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. رواداری کے موضوع پر حسن اخلاق کے حوالے سے ماشاءاللہ جو گفتگو مفتی صاحب فرما رہے تھے، عاشق صاحب، بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی. آپ نے بھی سوال اسی حوالے سے کیا. حسن اخلاق کے حوالے سے یہ اسلام بذات خود حسن اخلاق کا درس دیتا ہے. ایک قدم جب ہم اٹھاتے ہیں اس کا بھی حکم دیتا ہے، جب رکھتے ہیں اس کا بھی حکم دیتا ہے. گھر میں جائیں دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں، پوچھ کے جائیں. اپنا گھر ہو تب بھی اجازت لے کر جائیں یا اطلاع دے کر جائیں. یہ بھی رواداری کی ایک شکل ہے. اور چونکہ ماہ رمضان کا حوالہ ہے اور آپ رواداری کے موضوع پر، یہ پورا مہینہ، جیسے مفتی صاحب نے ابھی کہا نا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ یہ ایک قسم کی کیا کہتے ہیں آپ، ٹیوننگ ہے. ٹیوننگ ہے. آپ گاڑی چلاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتی ہے، دیگر اس کے پرزے گھس جاتے ہیں یا دیگر معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر بحیثیت انسان کے کمی کوتاہی کی وجہ سے جو کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس ماہ رمضان کے ذریعے انسان کے اندر ٹیوننگ کی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، پاکیزگی کی جاتی ہے، تزکیہ نفس کیا جاتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تو ایسا انسان نظر آئے جو اللہ کو پسند ہو. اور اللہ کو پسند وہی ہے جو انسانوں کو پسند کرتا ہے. نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، نہ اللہ ہمارے قریب رگے جان سے قریب ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا. کوئی محسوس وہ اللہ ہے ہی نہیں جو پاس آ جائے، لیکن نظر ہر جگہ آ رہا ہے، ہر جگہ پر ہے. خوشبو میں ہے، پھول میں ہے، ہر ایک کی آنکھ میں ہے. پوری کائنات میں اللہ ہر مقام پر موجود، لیکن وہ نظر آتا ہے انسانوں کے اعمال کے ذریعے. اس انسان کو اللہ نے خلق کر کے اپنا خلیفہ بنایا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میں تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں، نائب بنا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. حضرت آدم کے ذریعے اور پھر پوری کائنات عالم میں انسان کو اللہ نے اپنا نائب خلیفہ بنا کے تجلی دی اپنی، تاکہ تیرے ذریعے پر تو معلوم ہو، کہ تجھے دیکھ کر معلوم ہو کہ اس کا بہترین خالق ہے. بے شک. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ماہ رمضان میں انسان کے اندر پھر قرآن کی تلاوت، ترجمہ، پھر تزکیہ نفس، پھر درس اور بھوک پیاس، ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر وہ قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر امیر سے امیر تر بھی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے. پتہ پہلے بھی ہوتا ہے لیکن احساس ہوتا ہے کہ اگر میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں طاقت بھی رکھتا ہوں، تو
میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میرے سامنے سب کچھ ہوگا، پانی بھی ہوگا، شربت بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا۔ وہ لوگ ہیں جنہیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی ایک ٹائم کا کھانا ہے، دوسرے کا نہیں، بلکہ 2 ٹائم کا کھانا نہیں، پھر اس غریب کی غریب پروری کا ذہن میں خیال آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو اس ماہ رمضان کے ذریعے بے شک اس فلاح کی طرف، اس بھلائی کی طرف، اس رواداری کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس سلسلے میں آج کا یہ آپ کا پروگرام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے خدا قبلہ، میں آپ سے آخر کے اندر، کیونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے، اسلام جو ہے وہ جبر کا درس نہیں دیتا، اسلام زبردستی کا درس نہیں دیتا۔ اسلامی معاشرے کے اندر تمام مسلمانوں کے بھی حقوق برابر کے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اسی طرح سے جگہ دی گئی ہے۔ تو جب وہ دوسرے لوگوں کے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی مکمل حق دیا جاتا ہے، تو پھر ہم آج کے اس معاشرے کے اندر کیوں اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ جی یہ جس کو ڈسکریمنیشن کہتے ہیں، میں سمجھ وہ گیا آپ کا کیوں سوال۔ اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے؟ اسلام فاروق صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سچ ٹی وی کی انتظامیہ کا اور آپ کا مقصود صرف علماء کو بلا کر ایک رسمی فارمیلٹی پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی تربیت کے لیے، اخلاقی قدروں کے اجاگر کے لیے آپ علماء سے وہ چھپے ہوئے کوسچن کرتے ہیں جس سے ناظرین اپنی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور جہاں تک بات آپ نے کہی ہے اسلام میں جبر کی، تو وہ نص قطعی سے حافظ صاحب کی بلا ماشاءاللہ استاد الحفاظ ہیں، اور ان کے 4 بیٹے بھی حافظ اور 4 بیٹیاں بھی حافظ قرآن، یہ گھرانہ ہی حافظوں کا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں۔ اب جبر کی نفی کیا ہے؟ نرمی۔ جبر کا جو اس سے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہے نرمی، رویہ، اخلاق، پیار اور محبت۔ اور اگر پیار اور محبت کو میں ڈھونڈنے جاؤں نا، تو مجھے اقبال ناظرین کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے، اور میں وہ آپ کے توسط سے ناظرین کو علامہ اقبال کا سندیسہ حافظ صاحب ضرور سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتا ہے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اچھا اقبال، یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر میں مسلمان بننا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن سمجھنا ہوگا، تو قرآن سمجھوں میں کہاں سے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختے۔ میں جبر کی بات ناظرین آپ کو چوکھٹ اقبال سے واپس اٹھا کر چوکھٹ رسول پر لے جانا چاہتا ہوں اور اولاد بطول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا رمز قرآن از حسین آموختے زیات شیو شولہا اندوختے۔ قرآن سیکھنا ہے تو پھر اولاد بطول سے سیکھ، قرآن سیکھنا ہے تو بابا بطول سے سیکھ۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ دین جبر کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایسے پھیلا ہے جیسے حضرت امام حسن نے پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام، آپ نے غیر مسلموں کی بات کہی، آپ نے ان تک ہم دین جبر کے ساتھ پہنچا ہے یا محبت کے ساتھ؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا پڑوسی ایک غیر مسلم تھا، اور اس کا پرنالہ جو تھا وہ امام کے آنگن میں گرتا تھا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی آپ کے آنگن میں گرنا شروع ہو گیا۔ زوجہ محترمہ نے کئی بار کہا یا امام ان پڑوسیوں کو کہو یہ اپنا پرنالہ تو ٹھیک کر لیں، ٹھیک، ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو آپ نے کہا بی بی پتہ نہیں وہ ہم سے زیادہ کسی تکلیف میں ہوں۔ اللہ، یہ ہے ناظرین اسلام، یہ ہے۔ کہا بی بی پتہ نہیں وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور ہوں، وہ ہم سے زیادہ تکلیف ہوں، صبر کرو۔ اس میں ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، ایک غزوہ کا واقعہ ہے، میں اس کی تکمیل کر لوں تاکہ ناظرین کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ تو کہا بی بی صبر کرو۔ کچھ 2-4 دن کے بعد قاسمی صاحب، وہ پڑوسن جو غیر مسلم تھی، امام کے گھر آئی تو دیکھ کر اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ گھر کے اندر پانی کھڑا ہے اور اہل خانہ بڑی مشکلوں کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بچا کر اپنا باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بی بی آپ نے بتایا ہی ہوتا۔ تو کہا میں نے امام کو کئی بار کہا ہے۔ انہوں نے کہا بی بی پتہ نہیں وہ ہم سے زیادہ کسی مشکل کے شکار ہوں۔ بس یہ تھا ارسلان فاروق صاحب طریقہ تبلیغ۔ ناظرین، بی بی نے جا کر اپنے شوہر کو بتایا، شوہر نے فوراً کہا کہ اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنی برداشت، اتنی رواداری یقیناً یہ رسول کے گھرانے کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ بس بغیر کہے وہ گھرانہ پورا آیا
امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جبر نہیں ہے اسلام کے اندر، بے محبت ہے. شک بے شک. اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے نا، ایک غزوہ کا واقعہ تھا کہ ایک صحابی جو تھے وہ اپنے ایک رشتہ دار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو وہ زخمی حالت میں ملے، ان کو پانی پیش کرنے لگے تو ساتھ والے نے آواز دی پانی، تو وہ ان کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا، ان کے ساتھ والے جو تھے وہ ایسے گھومتے رہے، جب وہ آخری کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے. واپس آئے پہلے کے پاس وہ بھی شہید، اس سے پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید تو ہو چکے. اس حالت میں بھی اپنے بھائی کا خیال رکھا، رواداری کا احساس، محبت، پیار. جہاں تک حسن اخلاق کی بات ہے نا، قرآن تو ہم پہ ہمارے سوچوں پر بھی پیارے لگاتا ہے. بے شک بے شک. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بدگمانی نہ کیا کرو دوسرے کے بارے میں. قرآن تو جس اخلاق کی تربیتیں کرتا ہے نا جی، لفظ تو بڑی دور کی بات ہے ناظرین، وہ تو سوچوں پر بھی پہرے لگاتا ہے دوسروں کے حوالے سے. کوئی شک کوئی شک نہیں. بدگمانی نہ کرو. بالکل بے شک. اکثر بدگمانیاں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے بئس الاسم الفسوق. ہم گڈو، پپو، منو، چنو، پتہ نہیں کیا کیا نام لے کر ہم کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد ناموں کو بگاڑنا یہ گناہ کبائر. بے شک. بہت شکریہ مفتی عاشق حسین صاحب، علامہ سید کاظم رضا نقوی صاحب. ناظرین، اب ہدیہ نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فراست علی قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. ایک نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے، ایک نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے. کر پرسی ہمیں جس نے خود پاری لگانا ہے، کر پرسی ہمیں جس نے خود پاری لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے. در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے. محروم کرم اس کو رکینا سری
جیسا ہے نصیر آخر سائے تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائے تو پرانا ہے ایک میگی نہیں انہیں پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، مفتی سید عاشق حسین صاحب، علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب ہمارے مہمان تھے۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام میں رواداری کے موضوع کے اوپر بات کی۔ اس پوری ڈیبیٹ سے جو ہم نے اخذ کرتے ہیں وہ مختصراً یہ ہے کہ اسلام تو مذہب ہی رواداری کا ہے۔ اسلام نے دوسروں کو جگہ دینے کی بات کی ہے، اسلام محبت کی بات کرتا ہے، حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ ہر مسلمان جو ہے اس کا سینہ بہت وسیع ہونا چاہیے، اس کائنات کی وسعتوں جتنا سینے کی وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے، اس کا سینہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، وہ جتنی تمام روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی بچا رہے، اس کے دل کے اندر کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے خوشی ہو کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ ترقی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اس اسلام نے اس کی دعوت دی ہے۔ اسلام سے پہلے مفتی صاحب نے بھی جس طرح سے فرمایا، حالات یہ تھے کہ خواتین بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اس معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ترتیب دیا تھا، ان کی تربیت کی تھی، اور وہ اعتدالی معاشرہ جو ہے وہ بنایا تھا۔ تو ناظرین، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ میرے اندر بھی آ جائیں، آپ کے اندر بھی آ جائیں، اس کو میں اور آپ جو ہے وہ لینے والے بن جائیں۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، نئے موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ